اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص نے رات کے وقت ایک خوفناک بلا دیکھی۔ اس نے اسے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس بلا نے کہا میں تیرے برے اعمال ہوں۔ اس سے پوچھا کہ تجھ سے چھٹکارا پانے کی کیا صورت ہے؟ بلا نے کہا کہ درود کی کثرت۔ ایک گناہ گار شخص کو مرنے کے بعد اس کے ایک پڑوسی نے خواب میں جنت کے اندر دیکھا تو اس کو پوچھا کہ تجھے یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ اس نے بتایا کہ میں نے ایک اجتماع میں شرکت کی، وہاں ایک محدث نے دوران تقریر ارشاد فرمایا کہ جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بلند آواز سے درود شریف پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہے۔ میں نے بلند آواز میں درود شریف پڑھا، مجھے دیکھ کر حاضرین نے بھی بلند آواز سے درود و سلام پڑھا۔ اس عمل کے سبب اللہ تعالیٰ نے مجھ سمیت تمام شرکائے اجتماع کی مغفرت فرما دی۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ میں ایک دن دوپہر کے وقت نارتھ کراچی کے قبرستان میں فاتح پڑھنے کے لیے حاضر ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ کہیں سے بہت ہی بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے۔ ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ غور کیا تو پتہ چلا کہ اس خوشبو کا ذریعہ ایک قبر ہے جس پر ٹھیک دوپہر کے وقت بھی سایہ تھا۔ وہاں نہ کوئی درخت تھا اور نہ کوئی سائبان۔ میں دوسرے دن اپنے عزیزوں کو لے کر دوپہر کے وقت پھر قبرستان آیا، سب نے خوشبو اور سائے کو موجود پایا۔ میں نے گورکن سے صاحب قبر کا پتہ حاصل کیا اور ان کے گھر پہنچ گیا۔ ان کی زوجہ محترمہ سے ان کا کوئی عمل دریافت کیا۔ وہ ان کے کردار سے کچھ زیادہ خوش نہ تھیں، لیکن انہوں نے اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ وقتاً فوقتاً بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد پڑھا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو ان کا یہی عمل بہت پسند آ گیا۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک پڑوسی کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگا بہت مشکل وقت تھا، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات کے وقت میں گھبرا گیا اور مجھے یہ فکر لاحق ہوئی کہ میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ اتنے میں ایک آواز گونجی، دنیا میں زبان کا صحیح استعمال نہ کرنے کے سبب تجھ پر یہ مصیبت نازل ہو رہی ہے۔ اب فرشتے مجھے عذاب دینے کے لیے بڑھے۔ اتنے میں ایک بزرگ جو حسن و جمال کے پیکر تھے میرے اور عذاب والے فرشتوں کے درمیان حائل ہو گئے۔ انہوں نے منکر نکیر کے سوالات کے جواب دینے میں میری مدد کی اور میں عذاب سے بچ گیا۔ میں نے اپنے محسن کا شکریہ ادا کرتے ہوئے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے، آپ کون ہیں؟ فرمایا میں تیری کثرت درود ہوں۔ درود شریف کی کتاب نظر کرم کے رائٹر فیاض حسین چشتی نظامی کہتے ہیں کہ وہ اکثر بچوں کو جمعرات یا جمعے کے دن مسجد میں عصر سے مغرب تک درود شریف پڑھنے کے لیے اکٹھا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دفعہ درود شریف کی محفل ہو رہی تھی، ایک بچے کو اونگ آ گئی۔ اس نے جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے بتایا کہ اسے خواب میں کیا دیکھا کہ ہم سارے جو اس وقت حاضر محفل تھے ہم سارے درود شریف پڑھ رہے ہیں اور ہم سب کے ہاتھوں میں ہیرے کے دانوں کی بنی ہوئی تسبیحاں ہیں۔ پھر وہ بچہ کہتا ہے کہ اس نے کچھ فرشتوں کو دیکھا، وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تم لوگ اسی طرح درود شریف پڑھتے ہوئے سامنے اس پل کو پار کر لو تو تم لوگ جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ یہ سن کر سب لوگ بہت خوش ہوئے۔ بے شک درود شریف جو ہے وہ آپ کی نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کی بھی تمام فکروں اور غموں کو دور کرتا ہے، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت سارا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں، آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔